بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاذان، حدیث نمبر 771، اردو ترجمہ۔ نماز فجر میں قرآن شریف پڑھنا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور پڑھی۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سیار بن سلامہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ابو برزہ اسلمی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ ہم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے، عصر جب پڑھتے تو مدینے کے انتہائی کنارے تک ایک شخص چلا جاتا لیکن سورج ابھی بھی باقی رہتا۔ مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا، اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا۔ آپ دونوں رکعت میں یا ایک میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 772، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبد الملک بن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سنایا تھا، ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے، اور جن نمازوں میں آپ نے آہستہ قرات کی ہم بھی ان میں آہستہ ہی قرات کریں گے، اور اگر سورہ فاتحہ ہی پڑھو جب بھی کافی ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے۔ حدیث نمبر 773، اردو ترجمہ۔ فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے لوگوں کے پیچھے ہو کر کعبے کا طواف کیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عوانہ وضاح لشکری نے ابو بشر سے بیان کیا، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف گئے۔ ان دنوں شیاطین کو آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا، اور ان پر انگارے شباب ثاقب پھینکے جانے لگے تھے، تو وہ شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ بات کیا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے، اور جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ہم پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ شیاطین نے کہا کہ آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے، اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جو تمہیں آسمان کی خبریں لینے سے روکنے کا سبب ہوا ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیاطین تہامہ کی طرف گئے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دیے، پھر کہا خدا کی قسم یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا باعث بنا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا قوم کے لوگوں، ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، قل اوحی الیہ، آپ کہیے کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور آپ پر جنوں کی گفتگو کی
کی گئی تھی۔ حدیث نمبر 774 اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد بن مسحر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو سختیانی نے اکرمہ سے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نمازوں میں بلند آواز سے پڑھا اور جن میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا تھا ان میں آپ نے آہستہ سے پڑھا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حدیث نمبر 700 774 ہی آگے کنٹینیو ہے۔ ایک رکعت میں 2 سورتیں ایک ساتھ پڑھنا اور سورت کے آخری حصوں کا پڑھنا، اور ترتیب کے خلاف سورتیں پڑھنا، یا کسی سورت کو جیسا کہ قرآن شریف کی ترتیب ہے اس سے پہلے کی سورت سے پہلے پڑھنا، اور کسی سورت کے اول حصے کا پڑھنا، یہ سب درست ہے۔ اور عبداللہ بن صائب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں سورہ مومنون تلاوت فرمائی۔ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذکر پر پہنچے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر، تو آپ کو کھانسی آنے لگی، اس لیے رکوع فرما دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی 120 آیتیں پڑھیں، اور دوسری رکعت میں مثانی جس میں تقریباً 100 آیتیں ہوتی ہیں میں سے کوئی سورہ تلاوت کی، اور حضرت احنف رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورہ کہف اور دوسری میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھی، اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھی تھیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی 40 آیتیں پہلی رکعت میں پڑھی اور دوسری رکعت میں مفصل کی کوئی صورت پڑھی، اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے متعلق جو ایک صورت 2 رکعت میں تقسیم کر کے پڑھے یا ایک صورت 2 رکعتوں میں بار بار پڑھے، فرمایا کہ ساری ہی کتاب اللہ میں ہے، لہذا کچھ حرج نہیں۔ ہمیں عبید اللہ بن عمر نے ثابت رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ انصار میں سے ایک شخص کلثوم بن حدم قباء کی مسجد میں لوگوں کو امامت کیا کرتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی سورہ فاتحہ کے بعد شروع کرتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھ لیتا، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا، ہر رکعت میں اس کا یہی عمل تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم پہلے یہ سورت پڑھتے ہو اور صرف اس کو کافی خیال نہیں کرتے، بلکہ دوسری سورت بھی اس کے ساتھ ضرور پڑھتے ہو، یا تو تمہیں صرف اسی کو پڑھنا چاہیے ورنہ اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور بجائے اس کے کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہیے۔ اس شخص نے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اب اگر تمہیں پسند ہے کہ میں نماز پڑھاؤں تو برابر پڑھاتا رہوں گا، ورنہ میں نماز پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان سب سے افضل ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کہ اے فلاں، تمہارے ساتھی جس طرح کہتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تم کو کون سی رکاوٹ ہے، اور ہر رکعت میں اس صورت کو ضروری قرار دے دینے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور، میں اس صورت سے محبت رکھتا ہوں۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حدیث نمبر 775 اردو ترجمہ۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو وائل شقیق بن مسلم سے سنا کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے رات کو 1 رکعت میں مفصل کی صورت پڑھی۔ آپ نے فرمایا کیا اس طرح جلدی جلدی پڑھی؟
شعر پڑھ لیں، شعر پڑھے کیا اس طرح جلدی جلدی پڑھی جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں؟ میں ان ہمانی صورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ آپ نے مفصل کی 20 صورتوں کا ذکر کیا، ہر رکعت کے لیے 2 صورتیں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاذان کی حدیث نمبر 771 سے 775 تک کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔